السلام علیکم۔ بیلی راجپوتاں کی ملکہ بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 5۔ کیا واقعی مایا کی آنکھوں میں تجسس و اشتیاق در آیا تھا؟ تو کون ہے وہ شخص؟ ایک انسان جس نے بھوت کا ڈھونگ اس لیے رچایا ہے تاکہ روز رات کو وہ پرانے قبرستان میں جا کر اپنا کام کر سکے بغیر کسی مداخلت کے۔ کیسا کام؟ یہ ابھی تک میں نہیں جان سکا، مگر پرانے قبرستان میں یقیناً کچھ ایسا ہے جس کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کسی جرم کی نشانی، کسی لاش کی تلاش، مگر کس کی لاش؟ اس سوال کا جواب ہمیں تب ملے گا جب ہم منگل سنگھ کے بتائے ہوئے نام پہ یقین کریں۔ تم مجھے وہ نام بتا سکتے ہو؟ آپ کیا کریں گی؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ مجھے اس سارے قصے سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، اور اگر یہ واقعی کوئی بھوت نہیں ہے تو میں انگلستان جانے سے قبل اس گاؤں کے لوگوں کی محبت کے عوض انہیں اس عفریت سے نجات دلانا چاہتی ہوں جو معصوم جانوں سے کھیل رہا ہے۔ آپ کا قیاس کیا کہتا ہے؟ یہی کہ یہ کوئی کرمنل ہے، اور اب تو یہ پولیس کیس بھی بن چکا ہے۔ پولیس کیس؟ بدر نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ گاؤں کا توہم پرست مسلم تھانے دار اس کیس کو کسی ہوائی چیز کی کارروائی گردان کر کب کا بند بھی کر چکا ہے، لیکن انگریز سرکار کو اصل معاملہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گی، اور تم بتاؤ گے۔ چودھری منگل سنگھ نے کس کا نام لیا تھا؟ اگر وہ نام میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ اس کیس کا بند رہنا ہی بہتر سمجھیں گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ مایا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تو کیا تم مجھے وہ نام نہیں بتاؤ گے؟ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین کریں گی یا نہیں۔ میں کر لوں گی، تم مجھے کھرے آدمی لگتے ہو، مگر… وہ ایک لمحے کو رکی اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ بدر ہولے سے ہنس دیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بھوت میں ہوں تو میرے پاس بہت ٹھوس ثبوت ہے۔ میں ساتھ والے گاؤں میں اپنے دوست کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ مایا نے مبہم سا سر ہلایا۔ بدر فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی بات پہ یقین آیا ہے یا نہیں۔ خیر، اب میں چلوں گی، کھانا کھا کر جائیے۔ ملکوں کی حویلی سے مہمان ایسے نہیں لوٹتے۔ پھر کبھی صحیح۔ یعنی آپ وعدہ کر رہی ہیں کہ پھر کبھی دوبارہ آئیں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا راستہ چھوڑا۔ نہ وعدہ کر رہی ہوں اور نہ کوشش کروں گی، موڈ بنا تو آ جاؤں گی، وہ اسی بے نیازی سے کہہ کر چوکھٹ پار کر گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا دور اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اور اسی شام مایا کا گوپال سے سامنا ہوا۔ وہ اسٹول پہ بیٹھی پیانو کی کیز کو انگلیوں سے چھوتی فضا میں اداس نغمے بکھیر رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جو کسی اور دھیان، کسی اور دنیا میں تھی، کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے گوپال کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، ساڑی کا پلو کندھے سے درست کرتی وہ ناگواری سے بولی۔ اسے گوپال کی یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پرسکون سی باز پرس کے پیچھے دبا دبا سا غصہ تھا۔ پہلے کب آپ کو پوچھنے سے قبل اجازت درکار ہوئی ہے ٹھاکر صاحب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ آپ ملکوں کی حویلی گئی تھی؟ ہاں گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں مایا دیوی، ملکوں اور راجپوتوں کی دیرینہ دشمنی ہے؟ ہاں جانتی ہوں، اور یہ بھی کہ راجپوتوں سے کوئی شخص کبھی ملکوں کی حویلی نہیں جاتا۔ مجھے سب علم ہے، وہ بھی جو آپ کو نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تو گوپال ٹھٹکا، پھر سنبھل کر بولا، اس کے باوجود آپ ملکوں کی حویلی گئیں؟ ہاں میں گئی تھی۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اشتعال سے گوپال کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ اس لیے کہ… مایا نے اطمینان سے ہاتھ سے بال پیچھے کیے۔ میں راجپوت نہیں ہوں۔ اس کے لہجے کا تفاخر گوپال کو اپنی انسلٹ محسوس ہوا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ آپ راجپوتوں کی بہو ہیں؟ تھی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ شیکھر کی موت کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے۔ میں ایک آزاد برطانوی شہری ہوں، اور جب تک ہندوستان برٹش راج کے تحت ہے میں اس کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہوں، اس لیے مجھے ٹھاکروں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سفید ساڑی کا پلو اس کے پیچھے فرش پہ پھسلتا گیا۔ جانتا ہوں مایا دیوی، بدرغازان خاصا خوبصورت مرد ہے۔ گاؤں کی بہت سی عورتیں اس پر دل ہار بیٹھی ہیں۔ طنز بھرا نشتر تھا۔ مایا اطمینان سے واپس پلٹی۔ جب گاؤں کی عورتوں کو دل ہارنے کے لیے بدرغازان اور گوپال رام جیسے امیر زادے ملے ہوں تو ظاہر ہے چوائس ان کے لیے خاصی آسان ہو جاتی ہے۔ سنا ہے بدرغازان نے مسلسل 5 برس آپ کو نیزہ بازی کے مقابلے میں ہرایا ہے۔ اس کی دکھتی رگ پہ مایا نے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ تم اس کے حویلی کے جتنے مرضی چکر لگا لو، وہ مسلمان ہے اور تم عیسائی، وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ شادی کرنی کس کو ہے؟ وہ تپانے والے انداز میں مسکرائی۔ گوپال پاؤں پٹکتا اس کے ایک طرف سے نکل گیا۔ مایا نے آرام سے فرش پہ گرا پلو اٹھایا اور اوپر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ پرانا قبرستان ہر رات کی طرح اس رات بھی تاریک اور سنسان پڑا تھا۔ برگد کے بوڑھے درخت کا سایہ قبروں پہ چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں خستہ حال قبریں اور بھی خوفناک لگ رہی تھیں۔ ایک وجود قبرستان کے کونے میں کھڑا کدال سے مسلسل زمین کھود رہا تھا۔ گڑھا کئی فٹ گہرا کھد چکا تھا، جیسے کوئی کھلی ہوئی قبر ہو۔ اس کا سیاہ چوگا مٹی سے اٹھ چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس کی کمر اور سر جھکے تھے اور ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ تاریک آسمان پہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہوائیں تیزی سے چلنے لگی تھیں۔ برگد کی بوڑھی شاخیں جھولنے لگیں۔ زمین پہ گرے پتے دور تک اڑتے بکھرتے جا رہے تھے۔ چوگا پوش نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھا۔ وہاں وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی تو ایک لمحے کو پورا قبرستان روشنی میں نہا جاتا اور ایک کھلی قبر کے سرہانے کھڑا سایہ کوئی بھوت سا دکھتا تھا۔ ہوائیں تیز ہو گئیں اور بوندا باندی شروع ہو گئی تو اس نے تھکے تھکے انداز میں واپس مٹی بھرنا شروع کر دی۔ مسلسل تیز بارش اور طوفانی ہوائیں اس عمل کو مشکل بنائے دے رہی تھیں۔ مٹی بھیگ کر کیچڑ بنتی جا رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر مزید کوشش کی اور پھر جیسے تھک کر کدال چھوڑ دی۔ بجلی ایک لمحے کو زور سے چمکی۔ اس نے بے اختیار نڈھال سے انداز میں خود کو زمین پہ گرا لیا۔ چوگا کیچڑ میں لتھڑ ہو گیا اور وہ سایہ خود میں سمٹتا سا گیا۔ بادل اسی طرح گرج رہے تھے۔ طوفان اپنے عروج پہ تھا۔ چوگا پوش نے کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور سر ان میں چھپا کر ایک دم رونا شروع کر دیا۔ طوفان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے درمیان میں دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ بہت تھکی تھکی زخموں سے چور سسکیاں، دکھ اور ناکامی کی آخری حد کو چھوتی بے بس آہیں۔ کدھر ڈھونڈوں میں اسے؟ ایک بھرپور انسان کی روتی آواز چوہے میں سے ابھری۔ کدھر تلاش کروں میں اسے؟ پورا قبرستان کھود ڈالا میں نے، مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں کدھر ڈھونڈوں اسے؟ کوئی کونا نہیں بچا جسے میں نے نہ کھودا ہو۔ پھر کہاں گیا وہ؟ سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھیں، جیسے کسی عزیز ترین شے کے کھو جانے پہ کوئی بین کر رہا ہو۔ میری برسوں کی ریاضت رائے گاں چلی گئی، میری برسوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ کھلی قبر کے دہانے بیٹھا وہ وجود ابھی تک رو رہا تھا۔ وہ دالان میں کرسی ڈالے کسی کتاب میں منہمک تھی۔ جاتی سردیوں کی نرم گرم دھوپ سارے میں بکھری تھی۔ اس کی کتاب پہ جھکی آنکھوں میں دم توڑتے سرما کے آخری سورج کا عکس تھا۔ مہارانی جی، مہارانی جی! روپوتی کوئی خبر دینے بھاگتی آئی تھی، مگر اسے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہائے بھگوان، یہ کب پہنا آپ نے؟ مایا نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اس کی حیران نگاہوں کے تعاقب میں خود کو دیکھا۔ سفید چوڑی دار تنگ پاجامہ اور ہم رنگ لمبا سا کرتا، شانوں پہ پھیلا یہ بڑا سا بے داغ اجلا سفید دوپٹہ اور بھورے سنہری بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی سامنے کندھے پہ ڈالی ہوئی۔ کیا تمہیں یہ خوبصورت نہیں لگا؟ ہائے نہیں دیوی جی، بہت سندر ہے۔ روپا اشتیاق سے اس کے چاروں اطراف میں گھوم کر
اسے دیکھتی واپس اس کے سامنے آئی۔ یہ خود سلوایا آپ نے؟ وہ جو بات کہنے آئی تھی وہ بھول کر پوچھنے لگی۔ اس نے ابھی تک مایا کو ساڑیوں اور مغربی لباس میں دیکھا تھا۔ یہ نیا روپ اس کے لیے بہت منفرد تھا۔ تمہارے دلی میں کسی نے تحفتاً دیا تھا؟ وہ پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہمارا دلی کیوں مہارانی جی؟ کیا دلی آپ کا اپنا نہیں لگتا؟ روپا وہیں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ ہندوستان کے شہروں کو اپنانے کا روپا؟ مجھے تو واپس انگلستان چلے جانا ہے چند دنوں میں۔ روپوتی نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی وہ شہزادیوں کی تمکنت والی لڑکی کیا ٹھاکر گوپال راج کے قابل تھی؟ اس کے ذہن میں گزشتہ شام گوپال کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو اس نے اسے بطور خاص بلوا کر تنہائی میں کہی تھیں۔ مایا تم پہ بہت بھروسہ کرتی ہے روپوتی، تمہیں اب اس کو اپنا ہم خیال بنانا ہے۔ روپوتی نے ایک چور نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کتاب پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو روپا؟ وہ کتاب سے نظر ہٹائے بغیر پوچھنے لگی تو روپوتی کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے دیوی جی کہ آپ ہندوستان سے نہ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ادھر رہ جائیں؟ جانے بھی دو روپا، شیکھر کے بعد کون ہے اب میرا؟ میں ہوں دیوی جی، اور آپ کی ساری زمین جائیداد۔ مایا استہزائیہ ہنس دی۔ کیا کمبینیشن ہے روپوتی، اور زمین جائیداد؟ تو وہ بدر بابو بھی تو ہے نا، اس کا یہاں کیا ذکر؟ اسے اچنبھا ہوا۔ دھوپ اب کرسیوں سے سمٹ کر دالان کی دیواروں تک رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی۔ رئیسوں کی بیٹیاں اس پہ مرتی ہیں، مگر وہ بہت مغرور بندہ ہے، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے۔ تو اس نیزہ باز سے عزت کروانے میں ادھر رہ جاؤں؟ نگاہیں پھر سے صفحے پہ جھک گئیں۔ آپ چلی گئیں تو میں اداس ہو جاؤں گی۔ تمہیں نئی مہارانی جلد مل جائے گی روپا۔ روپوتی کو سیرا مل گیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، تو آپ بن جائے نا نئی مہارانی۔ مایا نے ایک دم کتاب بند کر دی۔ اس کے ذہن میں جیسے الارم سا بجا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر سے شادی کر کے؟ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، مگر یہ بات تمہارے چھوٹے ٹھاکر نے خود تو مجھے نہیں کہی۔ آپ اشارہ دے دیں وہ کہہ ڈالیں گے۔ روپا کا جوش دیدنی تھا۔ میں کیوں اشارہ دوں؟ کہنا ہے تو خود کہیں۔ اس نے ہاتھ سے بال سنوارے۔ جاؤ میرے شوفر سے کہو گاڑی تیار کرے، مجھے کہیں جانا ہے۔ میں بس ہنڈیا دیکھ لوں پھر۔ روپا اٹھنے لگی۔ تم نہیں روپا، میں اکیلی جاؤں گی۔ ایک جتاتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اکیلی؟ روپوتی حیران سی کھڑی ہوئی۔ ہاں اکیلی، اور میں بات دہرانے کی عادی نہیں ہوں۔ وہ حویلی کے اندر چلی آئی اور روپا وہیں فقط چہرہ لیے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ تو اب ٹھاکر خادماؤں کو پیادے کے طور پر استعمال کریں گے؟ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ بڑبڑائی، نہیں ٹھاکر گوپال راج، اتنی آسانی سے مایا فرنانڈس کو کوئی نگل نہیں سکتا۔ وہ خاموشی سے کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ دفتن اس کے عکس کے پیچھے روپا کا چہرہ نمودار ہوا۔ شوفر تیار ہے مہارانی جی۔ روپوتی نے سر جھکا دیا۔ اس کی آواز بہت پست تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے مایا کا اعتماد کھو دیا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر آ گئی۔ اس کی مورس اور شوفر تیار تھے۔ وہ اسی گاڑی میں دلی سے یہاں تک آئی تھی اور اپنے استعمال کے لیے یہی گاڑی استعمال کرتی تھی۔ پھر تمام راستہ گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر گاؤں کے کچے راستوں کو دیکھتی وہ کچھ سوچتی آئی تھی۔ اس کی سوچیں اس کے چہرے سے پڑھنا بہت مشکل تھا۔ شوفر نے مورس امرود کے باغات کے سامنے روک دی۔ وہ ایک دفعہ پہلے شیکھر کے ہمراہ ادھر آئی تھی۔ شیکھر نے اسے بتایا تھا کہ کچی سڑک کے اس طرف والے باغ راجپوتوں جبکہ دوسری جانب والے ملکوں کے ہیں۔ بہت روز بعد آج اسے تنہائی ملی تھی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے گھنے درختوں کے درمیان چلتی گئی، جیسے کوئی صحرا میں بھٹکتا مسافر بغیر کسی منزل کے تعین کے یوں ہی ایک سمت میں بڑھتا چلا جائے۔ مایا دیوی، کوئی اس کے پیچھے آ کر بولا۔ وہ بہت آرام سے پلٹی۔ سامنے بدر کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش اور وجیح۔
راجپوتوں کے باغ میں ایک ملک کا کیا کام نہیں ہے؟ تبھی تو ملک صرف اپنے اس باغ میں آیا ہے جہاں اسے بیلی راجپوتاں کی مہارانی کی آمد کی خبر ملی تھی۔ اچھا، یہ تمہارا باغ ہے؟ مایا نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ میں غلطی سے شاید اس سمت آ گئی۔ شیکھر کا باغ شاید سڑک کی اس طرف ہے۔ اسے شیکھر کا باغ کیوں کہتی ہیں؟ وہ تو اب آپ کی ملکیت ہے۔ وہ دونوں درختوں کے درمیان کھڑے تھے۔ دھوپ درختوں کے بیچ سے چھن چھن کر ان تک آ رہی تھی۔ دور چڑیاں بول رہی تھیں۔ مجھے ان زمینوں جائیدادوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شیکھر کی جائیداد اچھی خاصی قیمتی ہے مایا دیوی۔ میری رشتے کی دادی برطانیہ کی ملکہ ہے اور تمہارا ہند عظیم ایک برطانوی نو آبادی۔ شیکھر کیا بدر غازان کی زمینیں بھی کوئن مدر کے راج میں آتی ہیں؟ تم ایک نو آبادی کے گاؤں کے ایک باغ کی قیمت ایک شہزادی کو گنوا رہے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ غلطی پھر نہیں دہراؤں گا۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا۔ تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ وہ درخت کی شاخ ہاتھ سے ہٹاتی آگے گزر گئی۔ انہیں پہچانتی ہیں؟ شاخ ہاتھ میں پکڑے پکڑے مایا پلٹی۔ وہ درخت کے اس پار کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گھنی شاخیں حائل تھیں۔ کیا؟ بدر نے اپنی ہتھیلی سامنے کی۔ سیاہ مٹی کے درمیان چند موتی جگمگا رہے تھے۔ مایا نے شاخ چھوڑ دی۔ وہ ہوا میں غوطہ کھا کر جھولنے لگی، پھر آہستہ آہستہ ساکن ہو گئی۔ یاد نہیں؟ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ جانتا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ کس نے دیے تھے یہ موتی تمہیں؟ وہ انگلی پہ موتیوں کی لڑی مروڑ رہی تھی۔ میں نے ایک مہارانی کو روکنا چاہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس کے بالوں میں جڑے چند موتی آئے تھے۔ اس نے کہا تھا یہ شاہی خاندان کا دستور ہے کہ جس نے جس پہ ہاتھ رکھا وہ اس کو دے دیا گیا، سو وہ موتی اس نے مجھے دے دیے۔ اس نے مٹھی بند کر کے ہاتھ گرا دیا۔ تم نے صرف اس کے موتی کیوں چھوئے؟ تم کچھ بہتر بھی اپنے نام کروا سکتے تھے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی اور کوئی ملکہ آپ کو چھونے پہ عطا کر دینے کا اختیار دے دیتی تو آپ کیا کرتی؟ اگر کوئن مدر مجھے یہ اختیار دے تو میں اس کا تاج لوں گی، مگر تم میری بات نہیں سمجھو گے۔ میری بات آپ بھی نہیں سمجھیں گی۔ وہ ڈلہوزی کی مٹی میں لتھڑے موتی واپس جیب میں ڈال کر ہاتھوں سے شاخیں ہٹاتے ہوئے اس تک آیا۔ آپ کی موتیوں کی یہ لڑی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کبھی آپ کو اس کے بغیر نہیں دیکھا۔ تم مجھے اس کے بغیر دیکھو گے بھی نہیں۔ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت خاص۔ کس نے دی تھی یہ آپ کو؟ میری 13ویں سالگرہ پہ کوئن مدر نے دی تھی۔ جانتے ہو بدر، میں اسے کیوں پہنتی ہوں؟ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھ رہی تھی۔ میں اسے اچھے شگون کے لیے پہنتی ہوں۔ جب تک یہ پاس ہے، خوش بختی کا ہما میرے سر پہ سایہ کیے رکھتا ہے۔ اگر کبھی تم ان موتیوں کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھو تو جان لینا کہ یا تو مایا نے دل ہار دیا یا وہ منتظر تھا، یا مایا نے جان ہار دی۔ بدر نے ہاتھ بڑھا کر لڑی میں لگی بدصورت گرہ کو تھاما۔ اس کی انگلیاں مایا کے ملائم بالوں سے مس ہوئی تھیں۔ ادھر کیا ہارا تھا؟ وہ گرہ تھام کر پوچھ رہا تھا۔ اور اگر مجھے کبھی اس سے بہتر کچھ ایسا مل گیا جو خوش بختی کے ہما کو ہمیشہ میرے سہرے پہ رکھے تو میں خود اسے توڑ دوں گی۔ بدر نے گرہ چھوڑ دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نظر انداز کر گئی ہے تو پھر نہیں بتائے گی۔ آپ ہمیشہ سفید رنگ کیوں پہنتی ہیں؟ وہ اب ساتھ ساتھ چلتے باغ کے باہر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کیا یہ ہندوستان کی بیواؤں کا دستور نہیں ہے؟ مگر آپ تو، تمہارا بیمار گھوڑا کیسا ہے؟ وہ مایا کی مورس تک پہنچ گئے تھے۔ شوفر نے اسے دیکھتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ بہت بہتر، آپ پھر حویلی نہیں آئیں۔ مجھے آنا تھا کیا؟ ایک دعوت آپ پہ ادھار تھی، مگر میں نے کہا تھا نہ وعدہ کروں گی نہ کوشش، تو پھر ادھار کیسا؟ وہ بیٹھ گئی تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا۔ بدر نے بند کھڑکی کی اس پار بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شوفر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑا دھول اڑاتی گاڑی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ چاچی سب کے دھلے ہوئے کپڑے ڈھیر سے علیحدہ کر رہی تھی۔ پاس ہی زہرہ دوسری چارپائی پہ بیٹھی تھی۔
بدر کی قمیض کی تہہ لگاتے چاچی نے لمحے بھر کو زہرا کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بڑی ہوئی تھی، اس کے ایک ایک رنگ کو چاچی پہچانتی تھی۔ پچھلے چند روز سے وہ اسے بہت چپ چپ اور اکھڑی اکھڑی لگ رہی تھی۔ زہرا، اے زہرا! طے کیے کپڑوں کا ڈھیر لگاتے چاچی نے اسے پکارا۔ وہ بے دلی سے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جا شاباش، یہ اس طرح والے کپڑے بدر کے کمرے میں رکھا۔ جنتے کو کہہ دو چاچی۔ وہ بیزار سے بیٹھی رہی۔ نہ، بدر کا کام جنتے کو کیوں کہوں؟ تیرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں کام کرے اس کا؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے بدر کا کوئی کام نہ کہا کرو۔ غصے سے بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ چاچی نے دیکھا، اس کے آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ زہرا، ادھر میرے پاس آ، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زہرا ادھر آ، مجھ سے کیا خفگی؟ وہ سر جھکائے چاچی کے پاس آ بیٹھی۔ بدر سے جھگڑا ہوا ہے؟ میرا کیوں ہوگا مجھ سے جھگڑا؟ اب؟ چاچی اب کے لفظ پہ چونک اٹھی۔ اب کیا ہوا؟ بدر تو ویسا ہی ہے۔ زہرا نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ویسا نہیں رہا چاچی، مگر کیا ہو گیا ایسا؟ چاچی پریشان ہو گئی۔ اب وہ انگریز میم جو آ گئی ہے گاؤں میں، اب بدر کو زہرا کدھر؟ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ تو شیکھر کی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے؟ تو نہ ہوں۔ ارے او پگلی، چاچی ہنس دی۔ وہ تو انگریز ہے، اس کا ہم سے کیا جوڑ؟ جوڑ تو اس کا ٹھاکر شیکھر سے بھی نہیں تھا۔ شادی تو پھر بھی اس نے کر لی تھی نا اس سے۔ زہرا بہت دکھی تھی۔ مگر تجھے اس سے کیا ڈر ہے؟ وہ تو واپس انگلستان چلی جائے گی، اور اگر وہ بدر کو ساتھ لے گی تو؟ بدر کوئی بچہ ہے جو اسے ساتھ لے جائے؟ جلدی نہ ہو تو؟ چاچی ہنستے ہوئے کپڑے طے کرنے لگی۔ تجھے نہیں پتا چاچی، تو نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ زہرا کی آنکھوں کے سامنے منڈیر پہ بیٹھی سنہری بالوں والی لڑکی آ گئی۔ کیا میری زہرا سے زیادہ حسین ہے؟ نہیں چاچی، بہت حسین نہیں ہے، مگر وہ ساحرہ ہے، اور تیری زہرا کو سحر نہیں آتا۔ اس نے شکستگی سے سر جھکا دیا۔ آنسو اس کی ہتھیلی پہ گر رہے تھے۔ تو غم نہ کر زہرا، جب اتنے برس ولایت پڑنے کے باوجود کوئی میم بدر کو نہیں ہتھیا سکی، تو چند دنوں میں یہ ٹھاکرانی کیا کر لے گی؟ اگر بدر کو میموں کے چکر میں پڑنا ہوتا تو وہ بھی شیکھر کی طرح ایک میم اٹھا لاتا۔ پر اب تو بدر پڑ رہا ہے نا میم کے چکر میں۔ اس روز وہ حویلی آ گئی، کل شرفو بتا رہا تھا، وہ ہمارے باغ میں آ گئی اور بدر اسے لے کر گھومتا رہا۔ کبھی مجھے تو باغ کی سیر نہیں کرائی۔ سارا غصہ اور روب میرے لیے ہے۔ اس سے تو ہنس کر بات کرتا ہے۔ غصہ اپنوں پہ ہی کیا جاتا ہے، انسان حق اپنوں پہ ہی جتاتا ہے، پرائی لڑکی کو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو غم نہ کر، یہ گوری میمیں زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہوتی۔ دیکھتی نہیں ہے کیسے ابھی شیکھر مرا اور ابھی وہ اونے پونے زمین بیچ کر واپس جا رہی ہے۔ جب اتنی بڑی جائیداد اس کا راستہ نہیں روک سکی تو ایک بدر کے لیے وہ کیسے رک جائے گی؟ ان انگریزوں کو محبت رشتوں کو کیا پتہ بلا؟ شیکھر کی بات اور تھی، وہ شہر میں رہتا تھا۔ اگر یہ لڑکی گاؤں میں رہنے والی ہوتی تو شیکھر اس کے لیے الگ سے شہر میں کوٹھیاں کیوں بناتا؟ پہلے دن ہی گاؤں میں نہ لے آتا۔ تو بھی کسی کا غم کر رہی ہے زہرا، جانے دے اس کو، نظر انداز کر۔ اس نے چند دن میں چلے جانا ہے، اور بدر کہاں ماں کی بات ٹالتا ہے۔ اس گھر کی بہو صرف تو بنے گی، یہ تو بچپن سے طے ہے۔ اب جا یہ کپڑے جا کر بدر کے کمرے میں رکھا۔ بات زہرا کے دل کو لگی تھی۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کر اٹھی اور آنسو صاف کرتی کپڑے اٹھا کر اندر چلی گئی۔ چاچی باقی ڈھیر کو دوسری چارپائی پہ رکھنے لگی۔ وہ پلنگ پہ آڑی ترچھی لیٹی تھی، سفید بازو سے آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ شب خوابی کا گلابی رنگ کا لباس اس کے ٹخنوں سے کچھ اوپر تک آتا تھا، اور دودھیا بے داغ پاؤں بستر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ سو نہیں رہی تھی، یوں ہی لیٹی کچھ سوچے جا رہی تھی۔ ایک دم اسے لگا کسی نے ہولے سے ٹخنے سے کچھ اوپر اس کی پنڈلی پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک جھٹکے سے مایا اٹھ بیٹھی۔ گوپال پلنگ کی پائنتی کے قریب کھڑا تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ ناگواری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وال کلاک کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ بوریت محسوس ہو رہی تھی، سوچا آپ سے گپ شپ لگا لی جائے۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ تھیں، شاید وہ نشے میں تھا۔ رات کے 1 بجے آپ کو گپ شپ لگانے کا خیال کیوں آیا؟
اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی تھی۔ کیا میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ مایا پیچھے ہٹی۔ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے تشریف لے جائیں۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ مایا دیوی، ہم مل بیٹھ کر۔ وہ چند قدم مزید اس کے قریب آیا۔ مل بیٹھ کر کیا؟ مایا نے ایک دم اسے کونی سے پکڑا اور دھکیلتی ہوئی دروازے تک لائی، اور پیشتر اس سے کہ وہ سنبھل پاتا اس نے اسے باہر دھکا دے دیا۔ آئندہ ایسی ہمت بھی کی تو دیکھنا، مایا فرنانڈس کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ اور پھر تیزی سے دروازہ بند کر کے اس نے چٹکنی چڑھا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کب آیا یہ میرے کمرے میں؟ مجھے پتہ کیوں نہ چلا؟ آج جو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی پڑتی گئی۔ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ شیکھر، تم کیوں مر گئے؟ تم کیوں مجھے اکیلا کر گئے؟ اور اس شام بہت اچانک سے وہ بدر کو پھر نظر آ گئی۔ وہ کسی کام سے اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا جب کنویں کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک لڑکی کی پشت پہ جھولتی سنہری چوٹی دکھائی دی۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھی تھی۔ اس کی بدر کی جانب کمر تھی، بالکل گم سم سی بیٹھی، سر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ کیا ٹھاکروں نے اب مہارانیوں سے پانی بھرنے کا کام لینا شروع کر دیا ہے؟ بہت آہستہ سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مایا چونک کر کھڑی ہوئی۔ پہلی دفعہ تھا جب بدر نے اسے یوں چونکتے دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ بہت پرسکون رہا کرتی تھی۔ مہارانیاں اپنی مرضی سے گھوم پھر تو سکتی ہیں۔ وہ سنبھل کر مسکرا دی، مگر بدر کو اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی لگی۔ اس نے بغور مایا کو دیکھا۔ اس نے آج پھر سفید کرتا پاجامہ اور بڑا سا سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ چہرے پہ سنہری لٹیں گر رہی تھیں اور وہ بار بار انگلیوں سے انہیں کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ بدر کو وہ کچھ پریشان سی لگی۔ طبیعت ناساز ہے مہارانی جی؟ وہ جیسے پھر چونکی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، ہرگز نہیں۔ اس کی ازلی برجستگی آج مفقود تھی۔ پھر وہ واپس منڈیر پہ بیٹھ گئی۔ بدر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں کی پشت پہ گہرا کنواں تھا اور کنویں کے اس طرف اس کا سفید گھوڑا گردن جھکائے جھاڑیوں میں منہ مار رہا تھا۔ پھر کتنے ہی پل یوں ہی خاموشی سے سرکتے رہے۔ بیلی راجپوتا کی ٹھنڈی میٹھی شام ڈوب رہی تھی۔ کنویں کے ساتھ بڑا سا بیری کا درخت تھا جس کے کچے بیر ان کے قدموں میں بکھرے پڑے تھے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ڈوبتی شام کی دم توڑتی دھڑکنوں کی آواز سنتے رہے۔ پھر بدر نے خاموشی توڑی۔ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ نہیں تو، مایا نے سر جھکا دیا۔ وہ جوتے سے زمین پہ گرے بیر ادھر ادھر کر رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اسی طرح اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ایک بات کہوں مایا دیوی؟ وہ پھر سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہو۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگوں سے آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں آپ کے خیر خواہ بہت کم ہوں گے۔ مایا نے سر شکستگی سے جھکا دیا۔ آج وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اور اس طرح تنہا ادھر نہ گھوما کریں، کسی کو ساتھ لایا کریں۔ مجھے ٹھاکروں کی خادماؤں پہ بھروسہ نہیں ہے، اور مجھے گاؤں کی فضا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں 100 کارڈ بھوت یہاں پھر رہا ہے، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں یہاں آپ کے خیر خواہ بہت کم ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ کیا واقعی شیکھر کے بعد یہاں میرا کوئی خیر خواہ بچہ ہے؟ شیکھر سے شادی کیوں کی تھی آپ نے؟ آپ کا اور اس کا جوڑ نہیں تھا؟ مایا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دور افق پہ بادل بکھرے تھے، ان کے کنارے ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں سے سرخ پڑ رہے تھے۔ محبت یہ سب نہیں دیکھتی بدر، مگر کم از کم اس کو تو دیکھتی ہے جس سے محبت کی جا رہی ہو۔ مایا نے اداس مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رقابت کا جذبہ کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ ہاں، اسی کو تو دیکھا تھا۔ وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ نارنجی بادلوں کے سامنے سے پرندوں کا ایک غول اڑ رہا تھا، مگر کیا دیکھا تھا؟ آپ برطانیہ کی شہزادی اور شیکھر ہندوستان کا ایک ایسا رئیس زادہ۔
اس جیسے ہزاروں رئیس زادے یہاں بکھرے پڑے ہیں۔ وہ سامنے پرندوں کے غول کو دیکھتی زخم خوردہ سی مسکرا دی۔ تم کیا جانو نیزہ باز لڑکے، میں نے اس میں کیا دیکھا تھا، وہ جو ہندوستان کے کسی رئیس کے پاس نہیں تھا۔ تم جان گئے تو شاید صدیوں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے۔ اور کیا تھا وہ؟ مایا منڈیر سے اٹھی اور جھک کر بیر چننے لگی۔ 5 موٹے موٹے بیر چن کر وہ سیدھی ہوئی۔ یہ دیکھو۔ اس نے 5 بیر ہتھیلی پہ رکھے اور ہتھیلی بدر کے سامنے کی۔ اگر میں ان بیروں کو باری باری چاروں اطراف میں پھینکوں ایسے، اس نے ایک ایک کر کے چاروں بیر پوری قوت سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف اچھالے۔ چاروں بیر کمپاس کی سوئیوں کی طرح دور جا گرے۔ اس نے آخری بیر اوپر آسمان کی جانب اچھالا۔ بیر تیزی سے ہوا میں اوپر اٹھتا گیا۔ مایا اور بدر گردن اٹھائے اسے دیکھتے رہے۔ وہ کافی اوپر جا کر 1 ثانیہ کو ہوا میں ٹھہرا اور پھر نیچے آن گرا۔ دیکھا تھا اس بلند ترین پوائنٹ کو جہاں وہ بیر جا کر ٹھہرا تھا؟ بدر نے کسی معمول کی طرح سر ہلا دیا۔ اور وہ چاروں بیر دیکھے تھے جو دور دور جا گرے جیسے کسی چوکور کے 4 کونے ہوں۔ اب تم ریاضی کی کسی تصویر کی طرح ان چاروں بیروں کو لکیروں سے جوڑ دو اور سمجھو کہ ان لکیروں کی جگہ بلند دیواریں ہیں جو اوپر اس پوائنٹ تک جاتی ہیں جہاں تک آخری وہ بیر گیا تھا۔ پھر تم اس چوکور کو اوپر سے نیچے تک سونے، چاندی اور جواہرات سے بھر دو، تب بھی یہ تمام قیمتی جواہرات مل کر بھی اس کو برابر نہیں کر سکتے جو میں نے شیکھر میں دیکھا تھا۔ وہ واپس منڈیر پہ بیٹھ گئی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ شیکھر کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی جس کے آگے دنیا کی تمام دولت کا ڈھیر ہیچ ہے؟ ہاں بالکل، وہ فخر سے مسکرائی۔ اسی پل ایک تتلی اس کے چہرے کے سامنے سے گزری۔ مایا چونکی، پھر ہاتھ بڑھا کر تتلی کو تھامنا چاہا مگر وہ اڑ گئی۔ وہ ایک دم اس کے پیچھے دوڑتی گئی۔ تتلی بیری کے درخت کے پیچھے چھپنے لگی مگر مایا نے کسی معصوم شرارتی بچے کی طرح ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، پھر بند مٹھی لے کر بدر کی طرف آئی۔ مجھے تتلیاں اچھی لگتی ہیں، وہ جھیم کر بتا رہی تھی۔ اب آپ بہتر لگ رہی ہیں مہارانی جی، ورنہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔ مایا کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا۔ اس نے مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ شاید اسے بھول گیا تھا کہ اندر تتلی بھی ہے۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ شکست خوردہ سی واپس بیٹھ گئی۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں جیسے آپ رات بھر سوئی نہیں ہیں۔ مایا نے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی ہوں۔ ٹھاکروں کی حویلی بہت محفوظ ہے، وہ چوگا پوش ادھر نہیں پہنچ سکتا۔ مایا نے سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ٹھاکروں کی حویلی میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ بدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ پھر جیسے اسے خیال آیا، کیا گوپال نے کچھ کہا ہے؟ اس کے ماتھے پہ شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ 2 روز پہلے رات کو میرے کمرے میں آ گیا۔ بہت مشکل سے میں نے اسے باہر نکالا اور کل رات پھر وہ آیا تھا۔ کل رات؟ مایا نے سوچتے ہوئے سر اٹھایا۔ کل رات ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں کمرہ بند کر کے بتیاں گل کر کے بالکونی میں بیٹھی تھی کہ… وہ کنفیوزڈ سی چپ ہو گئی۔ بتائیے مایا دیوی۔ بالکونی سے حویلی کا پچھلا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ وہاں کچھ گودام اور جانوروں کے باڑے بنے ہیں۔ کل پورے چاند کی رات تھی۔ مجھے چاندنی میں بس اتنا نظر آیا کہ کوئی لمبا سا شخص جسم کے گرد سیاہ چادر یا کوئی بڑا سا کپڑا لپیٹے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا اندر داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اتنی رات کو چوروں کی طرح کیوں کوئی داخل ہوگا حویلی میں، یہ میں سمجھ نہیں سکی، مگر میں سمجھ گیا ہوں وہ وہی بھوت تھا اور یقیناً اس وقت پرانے قبرستان سے واپس آ رہا تھا۔ مگر وہ حویلی میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کی حویلی سے ہے۔ مایا سن ہو کر رہ گئی۔ کون؟ گوپال؟ بدر خاموشی سے اسے دیکھتا۔ تمہیں منگل سنگھ نے اس بھوت کا نام بتایا تھا؟ کیا اس نے گوپال کا نام لیا تھا؟ کیا وہ گوپال ہے؟ بدر نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کون ہے وہ؟ وہ بے قراری سے بولی۔ آپ یقین نہیں کریں گی۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں اس تجسس سے بیزار ہو چکی ہوں۔ تو پھر سنیے، وہ بھوت دراصل ٹھاکر شیکھر راج ہے۔ مایا کی مٹھی کھل گئی۔
مری ہوئی تتلی نیچے آن گری۔ وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شیکھر زندہ ہے؟ وقت رک گیا، لمحے ساکن ہو گئے، فضا تھم گئی۔ وہ اسی طرح گم سم اسے دیکھے گئی۔